نحمده نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیسٹ قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، وہ عمل کے ضائع ہونے کے حوالے سے ہے۔ اس کا علاج ہم قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں کریں گے۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل سنیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے وظیفہ سمجھ آ جائے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ ایک بہن کے کہنے پر میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ تو عموماً آج کل ہر عورت اس چیز کا شکار ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے اور بچیاں پڑھائیوں کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں اور اچھے پڑھ لکھ کر پھر وہ ان کا رجحان جو ہے وہ شادی بیاہ کی طرف جاتا ہے، اور جب وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کی عمر کافی ہو جاتی ہے۔ یعنی پہلے دور میں تو چھوٹی عمروں میں ہی بچے اور بچیوں کی شادی ہو جاتی تھی اور ٹائم سے بچے ہو جاتے تھے، لیکن آج کل ایسا ہوتا ہے کہ بچے اور بچیاں جو ہیں وہ پڑھائیوں کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں، اور جب فارغ ہو جاتے ہیں تو عمر ان کی کافی نکل جاتی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمر کافی ہو جانے کے بعد جلدی حمل مشکل ہوتا ہے، اور آج کل خوراکوں میں اتنی ملاوٹ ہے کہ سخت سے سخت بیماری کے لوگ جو ہیں وہ سخت سے سخت بیماری میں مبتلا رہتے ہیں۔ پہلے دور میں کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کو کینسر ہے، بلڈ پریشر ہے، ڈپریشن ہے، نفسیاتی بیماری ہے، دور دور تک لوگوں کو ایسی بیماریاں نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایسی بیماریوں کے کسی نے نام بھی نہیں سنے ہوتے تھے، کیونکہ یہ جو بیماریاں ہیں ان سب کا تعلق ہماری غذا سے ہے، ہماری خوراک سے ہے۔ ہماری ناقص خوراک ہونے کی وجہ سے بیماریاں بہت زیادہ عام ہیں، کیونکہ ہر پھل اور سبزیوں میں ملاوٹ کی جاتی ہے، اور تاکہ وہ وقت سے پہلے اگائیں اور ان کی جلدی بڑھوتری ہو جائے۔ پہلے دور میں کبھی بھی سبزیاں اور فروٹ بے موسم نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ موسمی ہوتے تھے۔ یعنی جب موسم کسی چیز کا آتا تھا تو وہ فروٹ اور وہ سبزی اسی ٹائم میں ملتی تھی، اس سے پہلے کبھی نہیں، نظر بھی کبھی نہیں آئی تھی۔ لیکن آج کل آپ دیکھیں بے موسم سبزیاں ہوتی ہیں، یعنی جو سبزیاں گرمیوں کی سبزیاں ہوتی ہیں وہ اب سردیوں میں بھی مل جاتی ہیں، اور جو سردیوں کی سبزیاں ہوتی ہیں وہ آپ کو گرمیوں میں بھی نظر آئیں گی۔ تو ہمیشہ سے جو ہے اچھا، اس وجہ سے عورتوں کی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ناقص غذا کی وجہ سے جو ہے عورتوں کو حمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر ہو جائے تو مکمل 9 ماہ پورے نہیں ہوتے۔ یہ سب جو ہے یہ ناقص غذاؤں کی وجہ سے ہے، کہ جیسے ناقص غذائیں ہو گئی ہیں، یعنی ان کو بڑھوتری کرنے کے لیے ایسی کھادوں اور ایسے سپرے کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ جلدی اگائیں اور جلدی جلدی ان کی بڑھوتری ہو جائے اور وہ مقدار میں زیادہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جیسے ناقص غذائیں ہو گئی ہیں، اسی طرح انسان بھی اندر سے کھوکھلے ہو گئے ہیں۔ اسی وجہ سے عورتوں میں حمل ضائع ہونے کی بیماری بہت عام ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ناقص غذاؤں کی وجہ سے آج کل ہر عورت نارمل ڈیلیوری اس کی نہیں ہو سکتی۔ زیادہ تر آپ دیکھتے ہوں گے کہ عورتوں کی جو ڈیلیوری ہے وہ آپریشن سے ہی ہوتی ہے، نارمل ڈیلیوری ان کی نہیں ہوتی، سیزیرین ہوتا ہے، بلکہ ہر عورت کا جو ہے وہ سیزیرین ہوتا ہے۔ بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جن کی نارمل ڈیلیوری ہو جاتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا تعلق ہماری غذاؤں سے ہے۔ ناقص غذاؤں کی وجہ سے ہمارے اندر وہ قوت مدافعت نہیں رہی جس کی وجہ سے ہم نارمل ڈیلیوری کر سکیں، اور لوگوں کے اندر اتنی قوت مدافعت رہی ہی نہیں ہے، بلکہ لوگ پہلے عمروں کے 80 سال کے بوڑھے نہیں ہوتے تھے، جبکہ آج کل 50 سال 60 سال کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جبکہ
کے بچے ہیں، بچے جو ہیں ان کو ایسی ایسی بیماری ہے جو پہلے کبھی ہم نے دیکھی بھی نہیں تھی، کینسر ہو جاتا ہے، ایسی ایسی بیماریاں بچوں میں لاحق ہو جاتی ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ سب کا سب جو ہے یہ ناقص غذاؤں کی وجہ سے ہے، گندے پانی میں سبزیاں اگائی جاتی ہیں، ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے لیکن انسانی معیار بہت زیادہ نیچے گر گیا ہے۔ تو آج کل تو اسی وجہ سے عورتوں کو حمل جو ہے وہ نہیں ٹھہرتا، پہلی بات ہے ٹھہرتا ہی نہیں ہے، اگر ٹھہر جائے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو حمل ضائع ہونے کا علاج قرآن و حدیث سے بتائیں گے۔ اگر آپ اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ اور اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی غیبی مدد فرمائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، اور وہ ہم کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو جس بہن نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس عمل کو شیئر کریں، اس کے پہلے جو ہے وہ 2 حمل ضائع ہو چکے تھے، وہ بہت زیادہ مایوس رہتی تھی، ہر وقت پریشان رہتی تھی، کیونکہ ان کی وہ بڑی تھی یعنی، اور ان سے چھوٹی جو ان کی دیورانی تھی اس کے جو ہے بچے ہو رہے تھے، جبکہ ان کے مسلسل ضائع ہو جاتے تھے۔ یہ بیچاری بہت روتی تھی، بہت پریشان رہتی تھی، اس نے بہت علاج کروایا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ آپ جو ہے اس نے میرے اپنے معاملات سارے مجھے بتایا کہ مجھے حمل ہوا 2 دفعہ، لیکن میرا حمل ہمیشہ ضائع ہو جاتا ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور مایوس ہو چکی ہوں، اور ہمیشہ تھوڑے دنوں کا نہیں بلکہ 6 مہینے گزر جاتے ہیں، 6 مہینے کے بعد جو ہے میرا بچہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو پھر ان بہن کو میں نے یہ عمل بتایا، تو اللہ کے فضل و کرم سے آج ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، وہ مجھے بہت دعائیں دیتی ہیں، اور مجھے انہوں نے بتایا کہ تو انہوں نے مجھے اس بات پر فورس کیا ہے کہ آپ اس عمل کو اور بھی لوگوں سے شیئر کریں، تاکہ اور بھی جو میری بہنیں ہیں جو ان چیزوں سے پریشان ہیں وہ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں، تو تاکہ اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے عمل کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے قرآن مجید کی آیات مبارکہ پر مشتمل ہے، جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو ہمیشہ ہر وظیفے میں یہ بات بتائی ہے کہ اللہ رب العزت پر کامل یقین رکھیں، اور قرآن مجید جو ہے وہ ساری کی ساری شفا ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں ہر چیز کی شفا موجود ہے، اور قرآن مجید ہی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اگر ہمیں اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے تو ہم قرآن مجید پر ثابت قدمی رکھتے ہوئے اور اس پر کامل یقین رکھتے ہوئے اگر عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم ہمارے سارے راستے کھول دیں گے، کیونکہ اس قرآن مجید کے ہمیں پیدا کیا گیا ہے اس قرآن مجید کے لیے کہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہمارے نبی نے ہمیں ہر زندگی کے ہر طور طریقے بتلائے، اور قرآن و حدیث اس چیز کا ثبوت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ عمل قرآن مجید کی آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ آپ نے اس آیات مبارکہ کو ایک کاغذ پر لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو حمل جیسی خوشی سے نوازا ہے، تو آپ نے فوراً پہلے مہینے سے ہی اس عمل کو کر لینا ہے، اور توکل رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت جس نے اس کو آپ کے پیٹ میں رکھا ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے عمل کس طرح کرنا ہے۔ تو آج کا جو میرا عمل ہے وہ حمل ضائع ہونے کا علاج ہے قرآن و حدیث سے، وہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ میں دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں، اس آیت مبارکہ کو آپ اچھے طریقے سے سن لیں۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ اس آیت آپ نے ایک ورک لینا ہے، ایک کاغذ لینا ہے، اس پر اس آیات مبارکہ کو لکھ کر، ٹھیک ہے، لکھ کر آپ نے عورت کے رحم پر باندھ دینا ہے۔ تو انشاءاللہ
کسی یعنی آپ کسی موم سے کاغذ میں موم میں ڈالیں اس کاغذ کو، اور اس کو اپنے رحم پر یعنی پیٹ پر باندھ دیں، تو انشاءاللہ اللہ کریم جو ہے حمل کو محفوظ رہے گا اس آیات مبارکہ کی برکت سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو حمل ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کریم جو ہے اس عمل کی برکت سے کبھی بھی آپ کے حمل کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ہمیشہ اس کی حفاظت کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا عمل بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، اور آپ خود بھی اس پر عمل کریں گے اور آگے بھی لوگوں کو فارورڈ کریں گے، تاکہ اور بھی وہ لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔